الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، گزشتہ تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور پوری تفصیل کے ساتھ حضرات کے سامنے واقعہ بھی آ چکا. کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہیں جو آج کی اس مجلس میں عرض کی جائے گی. آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت لمبا سفر کروایا. اس سفر کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. حالانکہ ظاہری اعتبار سے ان کی بات صحیح تھی، لیکن پھر بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تربیت کے لیے ان کو ایک لمبا سفر کروایا کہ آپ مجمع البحرین جائیے، وہاں پر ایک میرا بندہ ایک ایسا ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے. ایک مقصد تو یہ تھا. دوسرا مقصد سفر کروانے کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھلکی دکھانا چاہتے تھے کہ میں اپنی اس کائنات کے نظام کو کس طریقے سے چلا رہا ہوں. روزمرہ دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، وہ آدمی کے سامنے نہیں ہوتی. اس لیے آدمی کبھی کبھی اس حادثے پر، اس واقعے پر اس کا راز معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اعتراض بھی کر دیتا ہے. اس کی زبان سے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھلکی دکھا کر پوری امت کے سامنے بھی پوری ایک جھلکی دکھا دی کہ اگر تمہارے سامنے دنیا میں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس کی وجہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا کیا راز ہے، اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، تو تم کبھی اللہ پر اعتراض مت کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آدمی کو دیکھ کر ترس آتا ہے اور آدمی پھر زبان سے کہتا ہے کہ یار اللہ میاں دیکھتے نہیں اس کو کہ آدمی پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. ایسا آدمی زبان سے کہتا ہے کبھی، حالانکہ یہ ایسے الفاظ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے اس ظلم کے پیچھے. اس لیے اس
جو 3 واقعے سفر میں پیش آئے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ کشتی میں عیب کیوں کیا حضرت خضر نے. ایک صحیح سالم کشتی ہے، بغیر اجرت کے سفر کروایا، کیوں کشتی توڑی؟ لیکن کیا راز تھا؟ بعد میں جب بتایا تو معلوم ہوا کہ بھئی سامنے ظالم ہے، اگر کشتی میں عیب نہ ہوتا تو صحیح سالم کشتی وہ ظالم بادشاہ ہڑپ کر لیتا. بعد میں معلوم پڑا ہاں اچھا ہوا کہ تم نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا. بعد میں تسلیم ہوا ان کو. لڑکے کو قتل کر دیا. صحیح سالم خوبصورت بچہ بے گناہ بے قصور کھیل رہا ہے، پوری منڈی بدن سے الگ کر دی. ایک ظلم کیا، لیکن وجہ معلوم نہیں ہے تو سوال کر دیا. جب بعد میں حکمت معلوم ہوئی کہ بھئی غریب بچے کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت خضر نہ مارتے تو بڑا ہو کر یہ خود تو کفر کرتا اور اپنے ماں باپ کو بھی جو نیک تھے ان کو کفر کرنے پر مجبور کرتا. تو اللہ نے اس کا بچپن میں ہی خاتمہ کر دیا تاکہ یہ خود کافر نہ بنے اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کافر نہ بنے. حکمت معلوم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے. دیوار جس بستی میں گئے مہمان نوازی نہیں ہوئی ہے، اب آگے جا رہے ہیں دیوار ٹیڑھی ہو گئی اور دیوار کو بغیر کسی اجرت کے سیدھا کر دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اجرت لیتے، سوال کر دیا. لیکن کیا وجہ تھی؟ بعد میں جب حکمت بتایا کہ بھئی اس کے لیے اس دیوار کو سیدھا کیا کہ اس میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن کیا ہوا تھا. اگر میں اس کو سیدھا نہ کرتا تو پھر بستی والے تو ایسے بھی وکیل تھے، وہ اس کی حفاظت کیا کرتے، خود ہڑپ کر لیتے خزانہ، یتیم بچوں کا حق ضائع ہو جاتا. تو معلوم ہوا اس 3 واقعوں کی جھلکیاں دکھا کر اللہ رب العزت اپنے اس امتیوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے جو نظام اللہ کا چل رہا ہے، تکوینی نظام، اس کا علم ہر ایک کو نہیں ہے. یہ اللہ اپنے کسی خاص بندوں کو دیتا ہے. جب تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے اور تمہاری زندگی میں کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو تم اللہ پر اعتراض مت کرنا، بلکہ تقدیر پر ایمان لے آنا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آتا ہوں. جس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا وہی آدمی اعتراض کرتا ہے اور وہ آدمی اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. وہ آدمی اللہ پر اعتراض کرتا ہے، بدگمان ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا فیصلہ کیوں کیا. اس لیے حدیث شریف میں ایک الفاظ آپ سنیے، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان. بعض مرتبہ آدمی کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، میں نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا. کہا کہ کلمۃ لو کہتے ہیں کاش. لو کا ترجمہ عربی میں، یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کاش، کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. کہا کہ یہ کلمۃ لو جب آدمی بولتا ہے تو جو آدمی اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے اپنی بول چال میں تو وہ شیطان کے عمل کے دروازے کو کھولتا ہے. یعنی اس کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنے تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہوتا، اگر میں یہ کرتا تو یہ ہوتا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو چیز تیرے ساتھ ہونے والی تھی وہ ہو کر رہے گی، چاہے تو اس کے لیے کتنا بھی اسباب اختیار کر لے. لم یکن لیختیار، وہ تجھ سے ایسا نہیں تھا کہ تو اگر یہ کرتا تو نہ ہوتی، تیری تقدیر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی تو وہ ہونے والی تھی. اب کیوں ہوئی تو بس اسی پر ایمان لانا ہے. اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم. جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جو اللہ میرا خالق ہے، وہ مجھے پیدا کرنے کے بعد زیادہ جانتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. اس لیے قرآن میں بھی ہے نا آیت، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بعض مرتبہ کوئی چیز انسان کو پسند نہیں آتی، ناگوار ہوتی ہے، ناپسند کرتا ہے کہ یار یہ میری مزاج کے خلاف ہے، یا اس سے مجھے یہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں پھر بھی یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہوئی. اللہ فرما رہے آسان تک رہو، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تمہیں اس کی وجہ نہیں معلوم، تمہیں اس کے پیچھے حکمت نہیں معلوم، اس کا راز تمہیں نہیں معلوم. اس لیے اس مضمون کو بار بار سوچو، تقدیر پر ایمان لاؤ اور اس کو بار بار سوچو کہ اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، جو حال اللہ نے میرے بارے میں لکھا ہے، وہ میرا حال میرے لیے بہتر ہے. اور پھر یہ سوچو کہ میرا اللہ نہ بے خبر ہے، میرا اللہ نہ بے رحم ہے، میرا اللہ نہ بے بس ہے. تو پھر کبھی بھی آدمی اللہ پر اعتراض نہیں کرے گا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. ورنہ اگر یہ مضمون نہیں سوچتا ہے تو پھر ایسے آدمی زبان پر تقدیر کے بارے میں بولتا ہے کہ ایمان سے نکل جاتا ہے. صحابہ کرام ایک مرتبہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے. جیسے
حدیث میں ایک الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ ہر آدمی کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جو چیز اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوئی ہے. اگر اللہ نے اس کے لیے نیکی لکھی ہوئی ہے تو اس کو اللہ نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں. اور اللہ نے اس کے لیے شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے، تو وہ ایسے ہی برے اعمال کرتا ہے. اب کو یہ سوچے کہ یار جب پہلے سے اللہ نے لکھی دیا کہ آدمی برائی ہوگا تو پھر خواہ نیک عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ یا پھر اللہ نے جب لکھا ہے کہ آدمی نیک عمل کر کے جنت میں جائے گا تو پھر نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں. پہلے سے اللہ نے جنتی کا فیصلہ کر ہی دیا نا کہ بھئی آدمی کو اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے آدمی کی تقدیر اللہ نے لکھ دی تھی. اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے میں اس کی 4 چیز، جب 4 مہینہ ہوتا ہے جب اس میں جان پڑتی ہے تو اس میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہے کہ کتنی عمر دنیا میں رہے گا، کتنا رزق ملے گا، کیسا بنے گا، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگا، نیک ہوگا کہ برا ہوگا، 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اب کو یہ سوچے کہ جب 4 چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا فائدہ عمل کر کے، اچھا برے عمل کر کے کیا مطلب؟ یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا نازک ہے. صحابہ کرام اسی کی چرچا کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دیکھا کہ صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غصے ہو گئے. حدیث شریف میں الفاظ ملتے ہیں کہ مارے غصے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، چہرہ مبارک اتنا لال ہو گیا، اتنا لال ہوا جیسے کہ ڈاڈم کے دانے آپ نے دیکھو انگور کتنے لال ہوتے ہیں. ایسا لال ہو گیا کہ تم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے؟ تمہارا کام ہے کہ تم اللہ تمہیں جس کام کی توفیق دے اس نیک عمل کرتے رہو، باقی میرے بارے میں اللہ نے کیا لکھا ہے، کیا فیصلہ ہے، تمہیں اس کے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، آدمی کے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ مضمون کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ بس اللہ چلا رہا ہے اس دنیا کے نظام کو. میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک عورت کشتی میں جا رہی ہے، حاملہ ہے، حمل سے ہے، اور اسی کشتی کے اندر بیچ کشتی میں اس کو ولادت ہو گئی. اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا. اب اسی درمیان میں کشتی میں طوفان آیا، اس طوفان کی وجہ سے کشتی پوری ڈوب گئی، اور ڈوبنے کی وجہ سے کشتی کے اندر وہ عورت بھی مر گئی، لیکن کشتی کے ایک پٹے پر بچہ زندہ رہ گیا. اب بتاؤ کوئی آدمی اس واقعے کو سنے گا، دیکھے گا، اس بچے کا کیا ہوگا؟ ابھی پیدا ہوا ہے نا، اس کی ماں مر گئی اور بیچوں بیچ کشتی پہ پٹی پہ تیر رہا ہے، کوئی نہیں اس کا پرسان ہے. اب ترس آ رہا ہے نہیں آ رہا اس کے اوپر، کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے کیا اللہ کی راز معلوم نہیں. اب کچھ لوگ تو کیا سوچیں گے، میں نے کہا نا کہ اللہ کو کیا کرنے کی ضرورت تھی، ابھی اس کو کیا ماننے کی ضرورت تھی؟ جب وہ کنارے پر چلی جاتی یا اس کو کوئی گھر والے لے جاتے، بعد میں اللہ اس کو مارتے، ابھی اللہ نے کیوں مارا اس کو؟ یہ الفاظ جو بالکل ایمانیات کے خلاف. اب آپ دیکھیے، ہو گیا، اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ پٹیا تیرتے تیرتے کنارے پر پہنچا، پھر کوئی اس کو اٹھا کر لے گیا. بڑا ہو کر وہ بچہ کیا بنا معلوم؟ جس کو ہم کہتے ہیں شداد، جو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان بنا، جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی کہ اللہ مرنے کے بعد تو کیا جنت دے گا، میں دنیا میں جنت بناتا ہوں. ایسی اس نے دنیا میں جنت بنائی، اور پھر اپنی جنت کو دیکھنے کی، جب بننے کے بعد جب دیکھنے کے لیے گیا ہے تو اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کے کان میں ڈال دیا. ایک پیر اس کا جنت کے، اس کے اپنی جنت کے اندر تھا گھوڑے کے اوپر، ایک پیر باہر تھا. اس لنگڑا مچھر دماغ میں چلا گیا، اس کو اتنی کھجلی آئی کہ لوگوں کو کہا کہ مجھے چپل مارو، اتنے چپل مارا گیا کہ وہ وہاں ہی مر گیا. یہ وہی بچہ تھا جو بڑا آ کر شداد اللہ کا نافرمان بنا. اب لوگوں کو معلوم پڑا ہاں یہ بچہ ظالم ہوا، اللہ کا نافرمان. تو جب اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے، بعد میں آدمی کہتے ہیں کہ اچھا ہوا، چلو میں تو سوچتا تھا کہ یار اچھا نہیں، لیکن اچھا ہی وہ آدمی بولتا ہے نا. کچھ سالوں کے بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے نا، یار میں تو سوچ رہا تھا کہ یار یہ چیز میرے بارے میں اچھی نہیں تھی، لیکن اب معلوم پڑا کہ یار اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا اچھا ہی ہے. اس لیے اس مضمون کو سوچو، جو حال میرے اللہ نے میرے لیے لکھ رکھا ہے وہ حال میرے لیے بہتر ہے. ہر آدمی کو، میں نے اس کے پہلے بھی کہا، ہر آدمی کو اللہ نے 2 پیپر دیے ہیں، صبر کا پیپر ہے، شکر کا پیپر ہے. صبر کے حالات ہیں، صبر کر کے زندگی گزارے، اس میں اللہ اس کو کامیاب کرے. شکر کے حالات ہے، خوب نوازا ہے، تو شکر کا پیپر دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کر کے زندگی گزارے، اللہ اس کو اس میں بھی کامیاب کرے. تو یہ اس واقعے کو سنا کر یہ عبرت لینے کا ہے، اس جھلکی دکھا کر اللہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم اس کارخانے کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہے. ایک تو یہ چیز تھی.
اب اس میں دیکھیے سب سے پہلی جو چیز جو واقعہ بنا، امت سفینہ، تو کہ وہ کشتی میں عیب لگایا. جہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے اس کشتی میں عیب لگا رہے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی قدرت دی تھی تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی؟ کشتی میں بیٹھ جاتے، کشتی میں سوار ہو کر دریا کے اس پار جاتے، اس ظالم بادشاہ سے لڑتے اور لوگوں کو انصاف دلواتے. ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں کشتی میں عیب کیا؟ یہاں بھی عجیب بات دیکھیے مفسرین کہ ابھی اللہ کی تقدیر میں اس ظالم بادشاہ کی ہلاکت کا وقت نہیں آیا ہے. اس لیے اگر یہ خضر علیہ السلام وہاں جاتے بھی، ظالم بادشاہ کے خلاف لڑتے بھی، تو وہ جیت نہ پاتے ہو. اس لیے ابھی تو یہ تھا کہ تم کشتی میں عیب کر دو تاکہ اس کی کشتی بچ جائے. جہاں تک مسئلہ ہے اس ظالم کے خاتمے کا، جب اللہ کی تقدیر میں وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر دے گا. اب یہ چیز ہم اپنے زمانے میں سوچیں، فتنہ دجال کے زمانے میں، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، کیا ماحول ہے؟ ظلم، ظالم حکومت ہے، ظلم ہو رہا ہے. اب کوئی کہہ رہا کہ کیوں اس ظلم سے اللہ کسی کو ہم کو نجات نہیں دے رہا؟ سمجھو کہ اللہ کی تقدیر میں ابھی اس ظالم حکومت کے خاتمے کا وقت نہیں آیا ہے. ابھی تو اللہ ہم سے یہی کہہ رہے کہ تم اس فتنہ دجال کے زمانے میں اپنے ایمان و اعمال صالحہ کی فکر کرو. جب اس ظالم حکومت کے خاتمے کا وقت آئے گا، لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے اس کی ہلاکت کا وقت طے کر رکھا ہے. جب وہ آ جائے گا ہم اس کو ختم کر دیں گے. یہ سمجھ نہیں مل رہا ہے کہ ابھی تم بس اپنی سادگی والی زندگی گزارو، ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی گزارو، اس ظالم کے بارے میں کوئی بات مت کرو، اس کو ختم کرنے کی کوئی بات مت کرو. جتنا تم اپنے اعتبار سے تدبیر کر سکتے ہو کرو، لیکن یہ کہ آج ظلم ہو جائے اور آج حکومت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو. اللہ کی تقدیر میں نہیں ہے. تم کتنے سال بھی محنت کرو گے لیکن تقدیر میں نہیں ہے تو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. لیکن جب تقدیر میں لکھا جائے گا، چند دن محنت ہوگی، رزلٹ مل جائے گا. اس لیے ایک چیز یہ بھی سیکھنے کی ملی کہ بھئی ہمارا کام یہ ہے کہ اس فتنہ دجال کے زمانے میں زیادہ چرچے کرنے کی بجائے حکومتوں کے آدمی اپنے ایمان و اعمال صالحہ کی فکر کر کے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں بٹھائے. دوسری بات، اس واقعے میں وَأَمَّا الْغُلَامُ، اس لڑکے والا جو واقعہ تھا کہ اس لڑکے کو اس کی کفر کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے بچپنے میں اس کو ختم کر دیا. یہاں بھی مفسرین نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہے کہ اس کا، جسے پہلے بھی بتایا گیا کہ سورہ کہف کا فتنہ دجال سے بہت زیادہ کنیکشن ہے. اس لیے سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات ہیں، ہر واقعے کا بھی فتنہ دجال سے کنیکشن ہے. ہر واقعے کے ہر پہلو کا فتنہ دجال سے کنیکشن ہے. اس بات کا کیا کنیکشن ہے فتنہ دجال سے؟ کہ جس طریقے سے یہ بچہ یہ نافرمان بنتا بڑا ہو کر، اور نافرمانی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی نافرمانی پر مجبور کرتا. تو فتنہ دجال کے زمانے میں جو سسٹم آف ایجوکیشن، اسلام جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا جو نظام تعلیم ہے، اس تعلیم کی وجہ سے ہمارے بچوں میں اپنے ماں باپ کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. ماں باپ کی اہمیت اولاد کے دل میں، جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ختم ہو رہی ہے. اور ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو یہ اولاد، یہ گریجویٹ اولاد اپنے ماں باپ کو گھروں میں رکھنا پسند نہیں کرتی. اولڈ ہاؤس اب تو بن گئے دوسرے ممالک میں، یہاں بھی بن رہے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جو تعلیم فتنہ دجال کی وجہ سے آ رہی ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دلائیں. دنیا میں ہائی سے ہائر ایجوکیشن آپ دلا سکتے ہیں. اسلام اس کی بالکل ممانعت نہیں کرتا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے منع کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، نہیں، بلکہ یہ اس ماحول کا بالکل تقاضا ہے. بلکہ اب تو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر تو بہت ہو رہے ہیں، اب تو مسلم وکیلوں کی ضرورت ہے، مسلم ٹیچرز کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمارے کیس کون لڑے گا؟ اگر مسلم وکیل نہیں ہوں گے تو ہمارے اسلام کے اوپر آنے والے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کون کرے؟ اس جدید جو تعلیم پالیسی جو آ رہی ہے، جس کے اندر بالکل ایسا سلیبس تیار کیا گیا ہے جس کے اندر بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اسلام کے خلاف باتیں بتائی جا رہی ہیں. اگر مسلم ٹیچرز نہیں ہوں گے تو ان بچوں کا ذہن صاف کون کرے؟ اس کی ضرورت تو ہے، لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نظام تعلیم اور ایسی مسلم یونیورسٹی اور ایسی یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا کہ جہاں بچوں کو ایسا ماحول نہ ملے جس کی وجہ سے بچے دینداری سے دور ہو جاوے. اس میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو ان بچوں کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے اب مکس جو تعلیم ہے، مخلوط جو تعلیم ہے اسکولوں کی، اس کی وجہ سے ایک چیز کیا پیدا ہوئی ہے؟ فحاشیت کے اڈے لگ گئے ہیں، بے حیائی.
حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات کیا پیدا ہوئی؟ اس فتنہ دجال کی وجہ سے جو نظام تعلیم آیا، دوسری اس سے بات یہ پیدا ہوئی کہ ان کے دلوں میں رشتہ داروں کی اور ماں باپ کی اہمیت کم ہو گئی۔ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ بڑا IAS آفیسر بن گیا یا اونچی پوسٹ پر پہنچ گیا، اب اس کے جو ماں باپ تھے جنہوں نے جو بالکل دیہاتی قسم کے تھے، کتنی پسینے کی کمائی سے ان کو بڑا IAS آفیسر بنایا۔ اب ہوا ہے کہ ایک مرتبہ گارڈن میں وہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل سادے کپڑے، دوست ملنے کے لیے آئے، پوچھا کہ کون ہے؟ کہ ہمارے گارڈن کے رکھوالی کرنے والا مالی، جس باپ نے کتنی محنت سے IAS آفیسر بنایا لیکن خود نے اپنی زندگی پوری اس کے پیچھے لگا دی، وہی بچہ اپنے باپ کا تعارف گارڈن اور باغیچے کے مالی سے کروا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کی اہمیت کم ہو رہی ہے، ماں باپ کی اخلاق کی، ماں باپ کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اپنے اولاد کا رونا روتے ہیں لیکن اولاد کی محبت میں کہتے نہیں، اپنا اولاد کے عیب کو چھپاتے ہیں، لیکن کتنے سارے ایسے جو اپنے اولاد کا رونا روتے ہیں۔ کیا کریں، ہم نے کتنی محنت سے ان کو پڑھایا تھا لیکن آج دیکھو یہ ہمارے خلاف ہے۔ بچہ جیسا بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو سب سے پہلے کیا فکر ہوتی ہے؟ بھائی اس کا ایڈمیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا، 12ویں پاس کری، اب اس کو کہاں ایڈمیشن دلا۔ اب ماں باپ آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا بات ہوتی ہے کہ میرے بچے کا کیریئر کہاں بنے گا، ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ اس کا کیریئر، اس کا بھویشیہ کہاں بنے گا، لیکن اس سے زیادہ فکر کرنے کی کہ میرے بچے کا کیریکٹر کیسے بنے گا، میرے بچے کے صحیح اچھے اخلاق، اس میں اچھا کردار، اس کے اندر انسانیت، ہمدردی کیسے پیدا ہو، کہاں اس کو میں بھیجوں جس کی وجہ اس کے اندر انسانیت پیدا ہو۔ یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں، بس کیسے اس کا کیریئر بنے، کیسے اس کا بھویشیہ بنے، کیسے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے، ایک طرفی سوچ۔ عجیب بات لکھی مفسرین نے یہاں پر کہ ایک طرفی سوچ، بس ایسی جگہ بھیجو، ایسا ایجوکیشن دلاؤ کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماوے، اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں، روحانیت کی کوئی فکر نہیں، بس مادیت، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ ایک طرفی سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ جب دجال کانا ہے، اس کی جمڑی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، وہ دانے آنکھ سے سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ جس طریقے سے میں اپنے ایک ڈابی آنکھ سے دیکھتا ہوں، ایک طرفی دیکھتا ہوں، مجھے چاہنے والے بھی ایک طرفی دیکھیں۔ ایک طرفی سوچ بنی ہوئی، بس نمازی بنے نہ بنے، دیندار بنے نہ بنے، لیکن میرا بچہ اچھے سے اچھا کمانے والا بننا چاہیے۔ اگر بن بھی گیا، کروڑ پتی بن گیا، ابجو پتی بن گیا، لیکن تمہاری عزت نہیں کر رہا ہے، تمہاری ویلیو اس کے دل میں نہیں ہے، یہ ابجو پتی پیسہ تمہارے بچے کا کس کام کا ہے؟ یہ فتنہ دجال کا اثر ہے کہ ایسی تعلیم اس بچے کے لیے واجب القتل ہے۔ بہتر دیکھو بچہ دنیا میں آتا ہی نہیں۔ تو یہ اس آیت سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ فتنہ دجال کے زمانے میں جہاں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلا رہے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے ماحول میں اور ایسی تعلیم دلاؤ جس سے بچوں میں دو صفات پیدا ہو جو قرآن نے نقل کیا ہے، خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحمہ، پاکیزگی اس کی مزاج میں، اس کے دماغ میں، اس کی نگاہ میں، اس کی شرمگاہ میں پاکیزگی ہو، بالکل اس کی نگاہ پاک ہو، اس کی آنکھیں پاک ہونی چاہیے۔ ایسے ماحول میں اس کو بٹھاؤ، ایسی تعلیم اس کو دلاؤ۔ دوسری صفت وہ اقرب رحمہ، اپنے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، کتنا بھی بڑا اونچے پوسٹ پہ ہو لیکن وہ سوچے کہ میں کتنا بھی بڑا IAS آفیسر یا کتنے بھی بڑا مفتی عالم بن گیا لیکن میرے ماں باپ کی سوچ اور میرے ماں باپ کی قدر میرے دل میں مجھ سے زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلوائی جائے۔ ایک بات یہاں مفسر نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ نے عجیب بچوں میں صفات رکھے ہیں۔ دیکھیے بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے وہ ماحول اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو۔ لیکن اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہو فَأَوَاهُ يُهْوِدَا نہیں، اگر اس کے ماں باپ ہندو ہو تو بچہ غیر مسلم ہندو بن جاتا ہے، چونکہ ماحول اس کو ایسا ملا۔ وَيُنَصِّرَا نہیں، اس کے ماں باپ نصرانی ہے تو بچہ نصرانی بن جاتا ہے۔ وَيُمَجِّسَا نہیں، اس کے ماں باپ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والے تو بچہ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی بن جاتا ہے۔ ماحول کا اثر ہے، اس لیے تو مفسر نے لکھا ہے کہ ہر بچہ جب اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی غیر مسلم نابالغ لڑکا اگر مر گیا، بالغ نہیں ہوا، ابھی اس پر اسلام کا احکام لاگو نہیں ہوئے، وہ مر گیا، چونکہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ جہنم میں نہیں جائے گا، چاہے غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ کیوں کہ ابھی تو غیر نابالغ ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، ابھی تو مسلمان ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ
غیر مسلم بنتا ہے، اس سے پہلے مر گیا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جنت میں جنتیوں کے اندر خادم بنے گا۔ جو مسلمان جو جنتی ہوں گے، غلمان، قرآن میں لگا نا کأنہ غلمان، غلمان چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو ان جنتیوں کی خدمت کریں گے، وہ یہی بچے ہوں گے غیر مسلموں کے جو ان کی خدمت کریں گے۔ تو بہرحال بچوں کو جیسا ماحول ملتا ہے بچے ایسے بنتے ہیں۔ اچھا ماحول ملے گا تو بچے ہمارے اچھے بنیں گے، اچھی تربیت، انسانی ہمدردی پیدا ہوگی۔ برا ماحول ملے گا تو ہمارے بچے برے بنیں گے۔ علامہ ابن جوزی نے ایک بات اور لکھی کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، آپ بھی دیکھیے، ایک اوڑک، ایک اس کی وہ بتائی ہے، پرکھ بتائی ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کیسے بنیں گے، انہوں نے ایک علامت بتائی ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور کوئی بچہ اگر ایسا کہہ رہا ہے کہ بتاؤ میری ٹیم میں کون میری ٹیم میں رہے گا، جب وہ کوئی گیم رمتے ہیں، کوئی ایسی رمت رمتے ہیں تو کچھ بچے ایسا بولتے ہیں کہ کون میری ٹیم میں رہے گا، اور کچھ بچے ایسا بولتے ہیں کہ میں کس کی ٹیم میں۔ تو اللہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بچپنے میں ایسا بول رہا ہے کہ میری ٹیم میں کون، سمجھو کہ بچہ بڑے ہو کر اپنے قوم کا ذمہ دار بنے گا، اپنے قوم کا سربراہ بنے گا، قوم کو لے کر چلنے والا بنے گا۔ اور جو بچہ بچپنے میں یہ کہتا ہے کہ میں کس کی ٹیم میں، سمجھو کہ وہ پیچھے چلنے والا بنے گا۔ یہ کچھ ایسا اوصاف ہے جو بچوں میں ہوتے ہیں، ماں باپ اس کو نوٹ نہیں کرتے، لیکن بچے ایسا کر رہے ہیں تو ان کو سمجھا کہ اس طرح مت بولو، اس طرح بولو، بچپن ہی سے ان کی تربیت کی فکر کرے۔ اللہ کے ان کے زمانے میں ان کے نواز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-2.5 سال کے ہیں، صدقے کی پڑی ہوئی بھی کھجور کھا رہے تھے اور ڈابے ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ حالانکہ 2-2.5 سال کے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے، فوراً اللہ کے نے فرمایا کہ بھئی صدقے کی کھجور ہم سید خاندانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے عملوں کو سید کیا ہے، نہ حلال کیا ہے، نہ صدقہ کیا ہے، لیکن تربیت۔ دوسرے کا فرمایا کہ کل اب جمڑے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ بول کر کھاؤ۔ 2 سال کے بچے کی تربیت ہو رہی ہے کہ بھئی ڈابا ہاتھ جمڑا ہاتھ کیا، لیکن نہیں، اس کے جمڑے ہاتھ میں دو، اس کو بسم اللہ پڑھاؤ، اس کی تربیت کرو کہ بھئی کس طریقے سے کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی بچہ چھوٹا ہے کیا ہوگا، چھوٹا بچہ کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، تم اس کو جیسا دکھاؤ گے، جیسا وہ دیکھے گا ایسا وہ اندر بھرے گا۔ ہم ایک مرتبہ جب ڈھابے میں تھے، ہمارے استاد نے سنایا کہ ایک مصری بچہ تھا، اس کے ابا کی کیسٹ کی دکان تھی، کیسٹ کے اندر وہ قرآن کی تلاوت، اس زمانے میں چونکہ موبائل نہیں تھے، قرآن کی پوری قرآن کی کیسٹیں بکتی تھی، تو وہ جب بھی اپنی لاری پر کیسٹ بیچتے تھے تو چھوٹے سے 3 سال کے بچے کو لے کر جاتے تھے۔ اب جیسے لاری کھولی، اب کوئی گراہک تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے کیسٹ قرآن کریم کی بجانا شروع کر دی۔ اب وہ بچہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بچہ تو کھیل رہا ہے لیکن قرآن کریم کی آیتوں کو مسلسل وہ سن رہا تھا۔ پھر جب بچہ آئی کی بات ہو گئی، بڑا ہوا ہے، جب اس کو حفظ میں بھیجا تو اس کے حفظ کے اندر اس نے ایک ہی بیٹھک میں 15 پارے سنا دیے پہلے دن۔ تو استاد تعجب ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی، آج حفظ کا پہلا دن اور 15 پارہ ایک دن حافظ میں۔ بلایا گیا اس کے ماں باپ کو، بھائی کہ کیا بات ہے، کہا کہ میں جب بھی اس کو لے آتا تھا تو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سنتا تھا، اس سننے کی برکت سے اس کے دل میں قرآن کریم محفوظ ہو گیا 15 پارہ۔ کوری سلیٹ ہے، کوری کیسٹ ہے، جیسا سنے گا، جیسا دیکھے گا ایسا اندر بھرے گا، پھر جب بڑا ہوگا ایسا ہی بولے گا۔ اس لیے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، دینی مزاج بناؤ، ایمانی مزاج بناؤ، ان کو اللہ کا تعارف، اللہ کی ذات سے یقین سکھاؤ تاکہ وہ اللہ سے لینے والے بنے۔ ہمارے محتاج مت بناؤ۔ کون کھلاتا ہے؟ ماں باپ کھلاتے ہیں، بیٹا تیرے واسطے کھلاؤں گا، ابا لائے، امی لائے، ایسا مت بلاؤ۔ تجھے اللہ کھلاتے ہیں، تجھے اللہ پلاتے ہیں، تجھے اللہ سلاتے ہیں۔ پھر دیکھو یہ بچہ بڑا ہو، اس میں کیا رنگ آتا ہے، ایمانی رنگ چڑھے گا، پھر کوئی بھی مسئلہ ہے گا وہ اللہ سے لینے والا بنے گا، تمہارا محتاج نہیں رہے گا۔ مجھے میرے باپ نے اللہ سے لینے والا بنایا ہے، بیمار ہوا ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے گا۔ تیسری بات، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تیسری بات کہ 2 یتیموں کا خزانہ تھا، اس دیوار کے نیچے حضرت خضر اسلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ بغیر اجرت کے حضرت خضر اسلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، کوئی اجرت نہیں لی ہے۔ یہی نبوی اخلاق ہے۔ فرمایا کہ فتنے دجال کے زمانے میں یہ مزاج ختم ہو جائے گا، کوئی آدمی بغیر دنیاوی نفع کے کسی کا کام نہیں کرے گا، اپنا دنیاوی مفاد، کہاں میرا 4 پیسوں کا فائدہ، کہاں میرا دنیاوی فائدہ، اس سے میری دوستی جس سے میرا کچھ فائدہ، اس سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، میں اس کا کام نہیں کروں گا۔ میں اس لیے کام کروں تاکہ میری واہ واہ ہو جاوے، لوگ میری تعریف کریں، میرا اچھا رپورٹ چھپے، لوگ میرے بارے میں مجھے بدھائی دے۔ یہ مزاج فتنے دجال کے زمانے میں بنے گا۔
کہ جہاں آدمی کی تعریف وہاں آدمی کام کرے گا، جہاں آدمی کی تعریف نہیں ہوگی وہاں آدمی کام نہیں کرے گا۔ تو نبوی اخلاق یہ ہے کہ بغیر اجرت کے، بغیر واہ کے، بلکہ قرآن دے کے رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جزا کا مطلب تو یہ ہے بدلہ، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اور شکر کا ترجمہ کہ بھئی شکریہ، تھینک یو بھی مت، ہمیں تو نہیں سننا تمہاری زبان سے کہ تم ہمیں تھینک یو کہو، جزاک اللہ کہو، ہم تو اللہ سے اس کا بدلہ لیں گے۔ نہیں ہوتا کہ جزاک اللہ بھی نہیں کہا تم نے، اتنا کام کیا، شکریہ تو کہو۔ ارے ہمیں تمہارا شکریہ سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، جس اللہ کے لیے کھلایا ہے وہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ فتنہ دجال کے زمانے میں یہ مزاج بنے گا، اس لیے اپنے اندر مزاج بناوے کہ بھئی ہمدردی، انسانیت کی ہمدردی کے ناطے ایسا کام کرے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ دوسری بات مفسر نجیب نے یہ لکھی ہے کہ ان دو یتیم بچوں کی خزانے کی جو حفاظت اللہ نے کروائی، اس کے پیچھے ان کی ماں باپ کی نیکی تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ مفسر فرماتے کہ یہ ان کا حقیقی باپ تو کچھ ٹھیک نیک تھا، لیکن ان کی 7ویں نسل میں ان کا جو دادا، پردادا، سکردادا جو تھے وہ بہت نیک تھے۔ ان کی نیکی کی وجہ سے 7ویں نسل کی اولاد کی خزانے کی حفاظت اللہ کروا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی اونچی نسل تک میں ہو، 7ویں پیڑھی میں بھی ہو، لیکن اس کی نیکی کا اثر ان کے اللہ اس کو تو ملتا ہی ملتا ہے، اس کی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس کی نیکی کا اثر اس کے خاندانوں پر پڑتا ہے، اس کی نیکی کا اثر اس کے محلہ والوں پر پڑتا ہے، اس کی نیکی کا اثر اس کے دوست و احباب میں پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نام سنا گا امام اعظم ابو حنیفہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس کے حنفی ہم کہلاتے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک آدمی نے مکان بیچنا، ایک آدمی نے مکان بیچنے کے لیے نکالا، مجھے مکان بیچنا ہے۔ اب مان لو کہ اس مکان کی قیمت ہوگی 1 لاکھ روپے، اس نے مکان کی قیمت رکھی 2 لاکھ روپے۔ لوگوں نے پوچھا کہ 2 لاکھ روپے تو کس مکان کے لے رہا ہے، 1 لاکھ روپے تو قیمت اس کی چل رہی ہے۔ کہا کہ 1 لاکھ روپے تو مکان کے اور 1 لاکھ روپے امام ابو اعظم کے پڑوس کے۔ ایسا پڑوس تمہیں کہاں ملے گا کہ جن کی وجہ سے پورا محلہ پر جن کی نیکی کا اثر پڑ رہا ہے، تو 1 لاکھ روپے اس کے لے رہا ہوں۔ ایک آدمی کی نیکی کا اثر پورے خاندان پر نہیں بلکہ پورے محلے والوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہ اپنے آپ کو رکھو جہاں نیک لوگ رہتے ہوں، اس کی نیکی کا اثر تمہیں بھی ملے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ مسجد کے والے ماحول میں، جہاں مسجد ہے ایسے علاقے میں اپنا گھر بساؤ، کیونکہ اللہ جب بیت اللہ سے جب نیکی آسمان سے بیت اللہ پر سب سے پہلے رحمت اترتی ہے، پھر بیت اللہ سے ساری مسجدوں میں جاتی ہے، پھر مسجدوں سے جو قریب گھر مسجد ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت پہنچتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے بازو میں اپنے مکان کو بساؤ، ان کے بازو میں اپنے آپ کو رکھو، ان کے ماحول میں رکھو، تو ان کی نیکی اثر تمہارے اندر بھی جائے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تیسرے ایک بات فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا۔ دیکھیے یہاں 3 باتیں ہوئی اس میں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی میں عیب کیا تو کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا، نسبت اپنی طرف کی، کشتی میں عیب پیدا کرنے کی، نقص پیدا کرنے کی۔ لیکن جہاں نیک اولاد دینے کی بات آئی کہ ہم اس بچے کے بدلے میں اس سے بھی بہتر اولاد دیں گے ان کے ماں باپ کو، تو وہاں لفظ کیا استعمال فرمایا اللہ نے؟ فَأَرَدْنَا، حضرت خضر صاحب نے کہ ہمارا رب یہ چاہتا ہے ہم اس سے بھی بہتر اولاد تمہیں دیں گے۔ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی اور شر کی نسبت اپنی طرف کی۔ یہ ادب سکھایا کہ کوئی برائی، کوئی شر کی نسبت آدمی اپنی طرف کرے، حالانکہ خیر اور شر دونوں اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ خیر بھی اللہ نے پیدا کی ہے، شر بھی اللہ نے پیدا کی ہے، برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن برائی کی نسبت کا ادب کا تقاضا ہے کہ اپنی طرف کرو اور خیر کی، بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے قرآن کریم میں مضمون سنا ہوگا، الذی هو یطعمنی ویسقین، کہ میرا اللہ کون؟ اللہ کا تعلق کروایا نمرود کے سامنے کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ دونوں کھلانے کی نسبت، پلانے کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، خیر ہے۔ لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کرے، یہ نہیں ہے کہ جب میرا اللہ مجھے بیماری دیتا ہے،
جب میں بیمار ہوتا ہوں، کتنا پیارا جملہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ادب سکھایا، نبی ہیں لیکن کتنا جملہ کہ بیماری کی نسبت، حالانکہ بیماری بھی اللہ کے خزانے سے ہے، شفا بھی اللہ کے خزانے سے ہے، لیکن بیماری چونکہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی نسبت کی جاوے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ادب بتایا گیا کہ دنیا میں کوئی بھی آج تو کیا ہوتا ہے، ارے یار اس کی وجہ سے میرا ایک کام بگڑ گیا، ارے نحوست دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، نحوست تو میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، میرے اندر نحوست ہے، میرے اعمال کے نحوست کی وجہ سے میرے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ نسبت اپنی طرف کرو، اللہ کی طرف مت کرو کہ اللہ کے حالات مجھ پر آ رہے ہیں، تیرے اندر نحوست ہے، تو بے نمازی ہے، تو اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس لیے میرے اپنے نحوست کی وجہ سے مجھ پر حالات آ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت مت کرو، اور اللہ خوب نوازے، میرا اللہ کا فضل ہے، میرا اللہ کا کرم ہے، میں اللہ اس کے لائق نہیں تھا لیکن تو نے مجھے نوازا ہے، یہ اللہ نے ادب سکھایا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی، اب ایک بات اور آخر میں رہ گئی، جو حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے سنا، ایک تو یہ کہ ان کا نام کیا تھا، خضر جو ہے نا، خضر یہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن انہیں خضر اس لیے کہتے تھے کہ ان میں ایک عجیب صفت تھی، جہاں بھی وہ بیٹھتے تھے وہ زمین کتنی بھی سوکھی ہو، وہاں بیٹھ گئے تو ان کی بیٹھنے کی وجہ سے زمین وہاں ہریالی گرین ہو جاتی تھی، اور عربی میں خضر کہتے ہیں ہریالی کو، گرین کو، اس لیے ان کا نام پڑ گیا خضر۔ دوسری بات ان کے تعلق سے کبھی یہ زندہ ہے کہ انتقال کر گئے، لوگ کہتے ہیں نا، اب تو ہمارے بھی بہت سارے باتیں چل پڑتی، لوگ انگوٹھا دباتے ہیں کہ انگوٹھے میں ہڈی نہ ہو نا تو سمجھو کہ اس کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی ہے۔ ارے یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، قرآن میں سب کو تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی انگوٹھا نہ ہو یا انگوٹھے میں ہڈی نہ ہو تو اس کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں، ایسی باتیں سنی۔ حضرت خضر زندہ ہے یا مر گئے اس میں بہت سارے علماء کی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ زندہ ہے، ہر ایک کی اپنے پاس اوتھنٹک دلیل ہے۔ میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگ کی طرف سے، جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سرہند میں پنجاب میں ان کی قبر ہے، جن سے اللہ نے بہت بڑا دین کا کام لیا، تسدیدی کام لیا۔ میں ایک مرتبہ بولے بیٹھا ہوا تھا، مجھے کشف ہوا، اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے کچھ باتیں کھلتی ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں۔ میں نے کشف میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ کہا کہ دیکھیے میں اور میرے ایک بھائی حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بھی ایک نبی گزرے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام، قرآن میں ان کا تذکرہ ہوا، ان الیاس لمن المرسلین، یہ بھی نبی گزرے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور میں ہم دونوں مر چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک طاقت یہ دی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی بھی شکل اختیار کر کے ہم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے تو یہ ان کی جو بات ہے کہ مر چکے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی ہے کہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم نے اپنی تفسیر میں ایک مرتبہ سنایا کہ ڈھابیل کا جو مدرسہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہندوستان، یہ اکھنڈ بھارت تھا، جب اس کے بھاگلے تقسیم نہیں ہوا تھا، یہ پاکستان، بنگلہ دیش سب ابھی ایک ہی تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت ڈھابیل مدرسے میں دور دور سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، بچے ایران سے، افغانستان سے، لندن سے، کہاں سے آتے تھے۔ اس زمانے میں ایسے ہائی وے اور ایسے روڈ اور ایسی سواریاں تو تھی نہیں، تو دو بچے جنگلوں سے ہو کر ڈھابیل کے لیے آ رہے تھے، لیکن راستہ اپنا بھول گئے، تو ان دونوں کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے اور ان دونوں طالب علموں کو حضرت خضر علیہ السلام نے ڈھابیل کا راستہ بتایا، اور دونوں نے جا کر پھر ڈھابیل میں تعلیم حاصل کری، وہاں سے مکمل عالم بنے۔ اس میں سے ایک کا نام تو مولانا بتایا، مولانا عبدالصمد صاحب ایرانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں بزرگوں کے مشورے سے مہاراشٹر کے علاقے میں گئے، وہاں ان کی قبر بنی۔ اور ایک دوسرے کوئی عالم تھے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام نے کی شکل اختیار کر کے، چونکہ واقعہ سند کے ساتھ ان کے پاس پہنچا، وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، خود ان کی زبان سے وایا انہوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں خضر ہوں، آپ کو راستہ دکھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو بہرحال یہ مر چکے ہیں لیکن کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ تیسرا، حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی تھے، ولی نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا۔ بہرحال یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی نصیحت کی باتیں رکھی تھی۔ اس واقعے کو بار بار اس کا مذاکرہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو اسباق کی سبق کی باتیں ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔